بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک آیت 2 منٹ کے نئے سلسلے کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ سورہ فاتحہ آیت نمبر 5۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس آیت مبارکہ میں اس سے پچھلی آیتوں کے ساتھ جب جوڑا جاتا ہے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا، اور اب اس آیت میں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ اس آیت میں صراط مستقیم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اس سے مراد ہے عقائد کا سیدھا راستہ جس پر تمام انبیاء کرام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام، بزرگان دین اور اولیاء عظام چلے۔ اس آیت میں ہدایت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ عز و جل ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما۔ ہدایت حاصل کرنے کے 4 ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں ہیں جنہیں وہ استعمال کر کے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا ذریعہ آسمانوں و زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تیسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور ان کتابوں سے انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ اب قرآن مجید ہی جو ہے لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ چوتھا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین عظام ہیں۔ یہ اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس آیت سے معلوم ہونے والے احکامات میں 3 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعاؤں میں مشغول ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب مسلمانوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔